کیا تھے وہ؟ چل تو رہے تھے لیکن کیا تھے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ شخص کو زندہ تو ہے پر وہ مروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، زندہ لاش ہے، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، وہ فلوج ہے، کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنے اندر وہ زندگی نہیں رکھتا۔ سو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، تیسرا ٹاپک وہ یہ ہے توبہ کر اور دھیان کر۔ کیا ٹاپک ہے جی؟ سب بولے ذرا، توبہ کر اور دھیان کر۔ تو میں آپ کے ساتھ حوالہ جو آج شیئر کرنے کو ہوں وہ تواریخ کی کتاب میں سے ہے، تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا باب نمبر 33 ہے، اور 33 باب کی جو آیت پڑھیں گے ہم وہ 10 سے 13 تک ہے۔ اس کی جو 3 آیات ہیں جو آج ہمارے لیے مشکلہ بنے گی، اور اس پر جو ہیڈنگ ہے، جن کے پاس بائبل ہے وہ کھولے، جو ہیڈنگ ہے وہ ہے منسی کی توبہ۔ منسی کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شاید ہم میں سے وہ لوگ جن کا نام کچھ بھی ہو، ان کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ فلاں بھائی آج کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، فلاں بہن آج توبہ کرتی ہے، فلاں بزرگ آج توبہ کرتا ہے، فلاں ہماری بزرگاں آج کیا کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے۔ سو ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، جب تک آپ زمین پر ہیں آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب زمین سے آپ اٹھا لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، مر مٹیں گے، پھر دروازہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ پھر دروازہ آپ کے لیے کھلا نہیں ہے، پھر آپشن کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ آپ کا جو آپ کے لیے خدا کا منصوبہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں آدم حوا نے گناہ جسم کی حالت میں کیا، اور اس کی توبہ کیا ہے؟ جسم کی حالت میں کرنی پڑے گی۔ اور اگر جسم کی حالت میں توبہ نہیں کر رہے تو پھر ہماری مقصد بھی نہیں۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے تسلیہ طریقہ وہ ہے، اور خداوند نے منشی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی۔ سنیے گا سارے، کیا لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں؟ اور خداوند نے منشی اور اس کے لوگوں سے کیا کی؟ پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا۔ دور حاضرہ میں اگر ہم دیکھیں آج بھی خادم ہم سے باتیں کرتے ہیں، خدا کلام کرتا ہے، خدا بات چیت کرتا ہے، لیکن شاید کئی بار ہم دھیان نہیں دیتے۔ آج کا ٹاپک بھی یہ ہے، توبہ کر اور دھیان کر۔ خدا باتیں کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے، خدا ہم سے بات چیت کرتا ہے، خدا کلام کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، شاید خادموں کے ذریعے سے، ایمانداروں کے ذریعے سے، ہمارے بڑوں کے ذریعے سے بات چیت کرتا ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ اور دھیان نہ دینے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے دھیان نہیں دیتے؟ اپنی باتوں میں رہتے جی، اور کوئی دنیاوی چیزوں میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اچھوں بھی کہا دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ موبائل جانے چھوڑتا، چلی بھی بات اچھی ہے، یہ سچ ہے جی، اور ٹی وی نہیں چھوڑتا۔ چلے منشی کو دیکھتے ہیں، منشی کی زندگی کے اندر کیا کیا مشکلات تھی۔ ممکن ہے شاید انہی میں سے کچھ ہماری لائف کے ساتھ جڑی ہو۔ اگر ہم اس کا 33 باب شروع کر دیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے منشی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی۔ منشی کی زندگی کے اندر جو ہم کبھی دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جب اس نے حکومت کا آغاز کیا تو کتنی عمر تھی؟ تو کیا آپ کہیں کہ 12 سال کا جو جوان ہے یا بچہ ہے، کیا
बजुर्ग कहेंगे क्या कहेंगे जी? बच्चा कहेंगे, हम कहेंगे अभी इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, अभी ये इतना अलग, हाँ जी, अभी वो उसका लड़क बना है, अभी तो वो उस सही तरह जवान भी नहीं हुआ, अभी तो क्या पंजाबी की दाढ़ी मोछली निकली थी, है ना? अभी हम कहते हैं कि अभी इसकी दाढ़ी मोछली निकली, अभी ये बालिग नहीं है, अभी लड़कपन में है। इसका मतलब है मनसी की जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी नाकामी थी वो ये भी थी, इसलिए वो खुदा की बातों पर ध्यान नहीं कर रहा था, इसलिए उस पर बातों पर सुन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अभी मैच्योर ही नहीं था, बालक ही नहीं था। उसने 55 वर्ष हुकूमत की, 55 साल थोड़े नहीं है, बहुत अर्सा है। लेकिन आगे हम देखते हैं 55 साल कैसे उसके बढ़े, जब उसने तौबा कर ली, ध्यान किया, तो फिर खुदा ने किस तरह उससे रास किया। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ ये है, हम में से बहुत से लोग शायद वो 12 के हों, 22 के हों, 32 के हों, 42 के हों, लेकिन अगर वो खुदा की बातों पर ध्यान नहीं कर रहे तो इसमें वो क्या है, वो भी वो बालग नहीं है, वो उनकी जिंदगी भी बच्चों की तरह जिंदगी है, उनकी जिंदगी अभी मैच्योर जिंदगी नहीं है, उनकी जिंदगी में एक बालक बातें नहीं है। और तकरीबन ये भी कहते हैं कि उम्र तो बड़ी हो गई है पर काम वाले की ने, काम वाले बच्चे मर गए हैं। वो एक और मुहावरा भी है, जिन्हें लाया गली उन्हें टोट चली। हाँ, अभी मैच्योरिटी नहीं है, अभी वो जिंदगी के अंदर बातें नहीं है, वो संजीदा काम नहीं है। सो इसकी बड़ी नाकामी ये भी है कि अभी वो कम उम्र था। मैंने रास्ते बताया था, वो जो 65 वर्ष का बुजुर्ग था, जिसने कहा मेरी उम्र क्या है, 15 वर्ष है, 50 साल उसने कहा कि मैंने तो दुनियावी गुजारा थी। अगर हमारी जिंदगी में आज दुनियावी सालों में है ना, तो हमने उस दौर से तौबा नहीं की, तो इट्स मीन अभी हम क्या हैं, बालग नहीं है। दुनियावी तौर से शायद हमारे बच्चे आगे हो गए हों, लेकिन अभी तक जो हमारी रूहानी जिंदगी है वो क्या है, जीरो है। फिर इसकी जिंदगी के दौरान भी हम देखते हैं, लिखा हुआ है जिसने कहा, और उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया था, क्या किया, जो खुदावंद की नजर में बुरा था, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बना दिया, बाले की पुजारी, बाप की प्रस्तुत करना शुरू कर दी। यानी बाप ने जो काम खत्म किया था। अच्छा, कई बार ये भी होता है, कई बार बाप गलत होता है और आगे बच्चे ठीक हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने काया अपनी बदल रही है, उन्होंने अपनी जिंदगी का रुख बदला, उन्होंने अपने आप स्टैंड किया, उन्होंने बेहतर किया। तो कई बार बाप ठीक होता है और बच्चे बिगड़ जाते हैं। कम उम्री, या हम ये कह लें कि कुछ चीजें जल्दी मिल जाए तो बाद में उनको संभालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। दाऊद की बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है हमें। जब दाऊद मर गया ना, तो उसका बेटा सुलेमान था, उसने खुदा से दुआ ये की, खुदावंद मैं अपने बाप को तो कैसे संभालूंगा, मेरा बाप तो बड़े इंसाफ करता था, बड़ी हिकमत से काम करता था, तो मेरे पास तो वो हिकमत ही नहीं है। कई बार जब बाप का साया चला जाए ना, छोटी में हूँ, तो कई खानदान, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक खादम की बात कर रहा हूँ, बच्चे अभी छोटे थे, वो उस खादम की डेथ हो गई। यकीन करें, खादम के बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक बेटा किसी लड़की निकाल के भाग गया, एक बेटा नशे पर लग गया, एक बेटे की जिंदगी वैसे खराब हो गई, और वो चर्च आज कोई और चला रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो चोर नहीं थे या वो उस दौर से बालक नहीं थे, तो इसने वो काम किया जो इसके बाप ने दरवाजे बंद किए थे। इसने क्या किया, उसने ऊंचे मुकाम उठा दिए थे, ये सीधे बनी थी, बुत बने थे, उसने ढा दिए थे। इसने क्या किया, फिर बना दिए। और लिखा है
مذبح بنائے، سیٹیں تیار کی، سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی، اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا، مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں رکنوں سے سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائے۔ اور آگے لکھا ہے اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا۔ وہ میرا کہ انڈیا کے اندر یہ رسم کرتے ہیں نا، کسی کو چیک کرنا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، بدفعلی نہیں کی، اس نے کوئی حرام کاری زنا کاری نہیں کی، تو کیا کرتے ہیں اس کو آگ لاتے ہیں، کولے اس کے بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اس میں سے جلواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاؤں نہ جلے تو یہ کیا ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، بے عیب ہوگا، اس کے اندر غلطی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاؤں جل گئے تو پھر یہ کیا ہے، پھر یہ گنہگار ہے، پھر یہ غلط ہے۔ تو لکھا اس نے بھی ایسا کیا، اور وہ شگون مانگنا یعنی جو جادو منتر کرتے ہیں، اور جادو افزون کرنا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ رکھتا سی تعلق، اس کا مطلب ہے اگر خدا کے کلام کی باتیں ہمارے میں سمجھ نہیں آ رہی یا ہم دھیان نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر ضرور مسئلہ ہے۔ شاید منسی کی طرح ہماری عمر کم ہو سکتی ہے، ہم بالغ نہیں ہیں، یا دوسری بات یہ کہ جو کام باپ نے چھوڑے تھے ہم نے وہ کرنے شروع کر دیے، اور تیسری بات وہ ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا تعلق جادو منتر سے بھی ہے، بت پرستی سے بھی ہے، جو شگون نکالتے ہیں ان سے بھی ہے۔ اور کچھ لوگ پتہ نہیں کہنے لگے، وہ کہتے ہیں سر جی جو بھی ہے لیکن اثر تو بھی چیزیں رکھ دیا نا، ہاں وجود ہے نا تبھی ہے نا۔ یاد رکھیں ان کا وجود آپ کے خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیرو ہے۔ ہیلیلویا، آپ کے خدا کے سامنے ان کا وجود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا وجود ہم نے خود بنایا ہوا ہے، ہم نے خود کھڑا کیا ہوا ہے، ہم خود اس بات کے قائل ہیں، ہم خود ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بلڈ ہو گئی ہے، ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی، دماغ کے اندر بیٹھ گیا، ہم کہتے ہیں لو جی یہ بھی سارا کچھ ہے۔ اور پتہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ان سے بھی اسلام کو اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی کتنے کچھ ساڑھے کتنے کچھ کاٹے، یہ سچ ہے۔ تو میں نے کہا راستے میں کہا تھا وہ دونوں شاہ کے چیزوں سے پڑھ رہے تھے، اور میں شاید معلم کو ڈالتی ہوں، انہیں کہا تھا کہ جو انہیں کہہ چھڑیا نا وہ انہیں کہا 2000 روپیہ دے، بندے نے پرانے سے کو پھار کے دینا پڑے، انہیں دے دینا، انہیں کہا بھائی ہو تو میرے پیچھے ہی پہ گئی، یہ نہ کچھ گلڈ منظور، ایک ڈر ایک خوف، زندہ خدا کو چھوڑ کر ایسے محبوبوں کے آگے ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شخص یہ کہتا ہے مجھ سے تعلق رکھتا تھا۔ تو جب ایسے یہ بھی کہہ لیا کہ آج تو نہیں بڑی دیر پہلے کی بات ہے، جب میں جاب کرتا تھا تو ایک ٹوٹا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور انہوں نے جب ہم یہ اٹاری کے بعد سے گزرے تو اس نے وہاں پر پیسے پھینکے اور کہا جی اسلام جی، ہاں میں کہا اسلام جی، میں نے کہا کہ جواب تو نہیں آیا، اسلام تو سب کیا نا کہ جب بات تو گزرنا کہیں تو چنگا ہوتا ساتھی اسلام، یعنی کنسیپٹ ہمارا دیکھیں، سوچ دیکھیں، کہاں سے گزر رہے ہیں، وہاں پر پیسے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور وہاں پر سلام بھی کیے جا رہے ہیں، یعنی تعلق رکھا ہوا ہے لوگوں نے کئی بار۔ اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو جب دوسری اقوام کے روزے یا محرم جب آتے ہیں، ہاں اس سے بھی لوگ جو مسیح لوگ ہیں وہ بھی اس میں چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، گھر سے کچھ نکال رہے ہوتے ہیں۔ کنسیپٹ کیا ہے کا، وہ کہتے ہیں کہ ان میں اچھا ہوتا ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، یعنی پورا سال والا پیسے نہ کرے، بیشک روزوں میں وہ شاید آئے کام کرے، لیکن جب وہ ایسے گزر آئیں گے کہ اندر ہی میرا بیو کا تھا سی، دادا کا سے سی، اپنے کرو کچھ نہ کچھ، تو مطلب اس کا اس لیے غلط ہے کہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں سے تعلق رکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو اس کا بھی اس کی پرابلم یہ تھی کہ یہ اس نے تعلق اپنا ختم نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ تعلق رکھا۔ جیسے وہ ہم کلام میں بس پڑھتے نا
ایک کتا اپنی کہہ کر کے خود چاٹ لیتا ہے، اور جو لڑائی سورنی ہے وہ واپس دل میں جاتی ہے. توبہ کرنے کے بعد پھر وہ چیزیں، پھر وہ باتیں، پھر وہ کام. اس کا مطلب ہے کہ شاید ہماری توبہ کے اندر فرق ہے یا ہمارے خدا کے اندر فرق ہے، کوئی نہ کوئی تو فرق ہے. کیا کہ اچھا آگے لکھا رہی، اس نے تعلق رکھا، اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اس سے کیا دلایا؟ غصہ دلایا. کس کو؟ خدا کو غصہ دلایا. غلط کام کرنے کی وجہ سے. اچھا کئی بار چلیے آپ اس کو آسان لے لیں، ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں جی، ہم بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ ہے تو بار بار ہماری بات نہیں مانتا یا بار بار غلطی کرتا ہے یا کوئی ایسا بد دیانت یا بدنما یا ایسا کرے کہ جو برداشت سے باہر کام کرے، کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے. غصے میں کیا کر سکتے ہیں؟ مار بھی سکتے ہیں، تبلیغ بھی کریں گے، اور بھی کیا ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے، میں فیملی کو جانتا ہوں، ان کا بیٹا شراب نوشی کرتا تھا. بڑے بھائی نے اور باپ نے پولیس کو خود فون کر کے بلایا اور پولیس سے اس کی اچھی والی چپائی کرائی. کیا مطلب ہے؟ محبت کم ہوگی بچے سے صرف غصے کی وجہ سے. بعد میں پچھتائے بھی ہیں، بعد میں احساس بھی ہوا ہے، لیکن صرف اس کی گناہ، اس کی غلطی کی وجہ سے انہیں کیا اترایا؟ غصہ. ایسے ہی کئی بار خدا ہماری زندگی کے ساتھ کئی ایسے کام ہونے دیتا ہے غصے کی وجہ سے. کلام میں تو میں نے زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو غصہ ہے بڑا خطرناک ہے. وہ جب غصے میں آتا ہے جتنے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، ہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بگڑ جاتی ہیں، زلزلے، طوفان، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ اس کے غصے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ غصہ شاید ہم سے برداشت نہیں ہوگا. تو لکھا انہوں نے اس خدا کو غصہ دلوایا، اور لکھا ہوا ہے اور جو کھوتی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کر دیا. لو غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ. اس کا مطلب ہے وہ ایماندار جو شاید کہلواتا مسیح ہے اور اس کی زندگی کے اندر کام وہ برے ہیں، تو وہ شاید غلطی پر غلطی کر رہا ہے، خدا کے کلام کی طرف دھیان نہیں کر رہا. جڑا ضرور ہوا ہے پر خدا کی کام اس کی زندگی کے اندر نظر نہیں آ رہے. ابھی یہ 14 تاریخ کو وکٹری چرچ کی 22ویں سالگرہ جو ہیڈ چرچ ہے، تو میں بات کر رہا تھا کہ جڑے رہنا کافی بات نہیں ہے، ایک تعلق بنانا اچھی بات ہے. جوڑنے کو تو کئیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ پیڑے بھی ساری عمر نہیں باندھی ہے. کئی ساری عمر وہ کہتے ہیں ساٹھی ہے میں بڑی نہیں شروع تو پائی دی. تو کئی بار ہم کسی ادارے یا یونیورسٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری اس دور سے تعلق کو ڈیولپ نہیں ہوتا. خدا کے ساتھ کچھ شاید ہم جڑ جائیں تو وہ تعلق ہمارا باہر اس دور سے کئی بار ہنسیاں نہیں آنے، کئیوں کے کہا کہ ہم شاید ہو سکتے ہیں، یا کئیوں کے سنی ہو گیا ایسے معاملے. چلے آگے بڑھتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے بھی اس نے خدا کے گھر میں نصب کر دی، یعنی وہ جو بت بنوایا اس نے بت بنوائی وہ خدا کے گھر میں نکال دیا کہ جتنے دعا بھی کرو لیکن نازلہ نہیں تو بھی سجدہ کر رہے ہیں، فرق نہیں پیدا. ہاں جی کہ دعا بھی کر لو، اور پتہ نہیں میں کہاں پہ گیا، میں شاید اچھرے کے اندر وہیں پر دربار ہے اور وہیں پر لوگ دعا کرتے ہیں. یعنی مسلم لوگ وہاں پر اپنی دعا کرتے ہیں، ہندو اپنی دعا کرتے ہیں، اور جو کرسچن ہیں وہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے ایک ہی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. پچھلے لاسٹ اینڈ میں چلے جانا تو وہاں پر ہے. تو وہاں پر ہندو لوگ بھی ہیں جو دیے جلاتے ہیں یا وہ جس طرح بھی کرتے ہیں، اور جو مسلم لوگوں نے اپنی قبر بنائی ہوئی ہے، اور جو مسیح ہے وہ وہاں پر دعا کرتے ہیں. یہاں اس نے ایسے کام کیا. اور آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا ہے جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جس نے
جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، اپنا نام اب تک رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے قوم کو سر پر کے جو میں نے ان کے باپ دادوں کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی، یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی معرفت ملے ماننے کی احتیاط رکھیں۔ اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا۔ آسان لفظوں میں ایسے آپ سمجھ لیں کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے خدا سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن سے خدا نفرت کرتا تھا۔ یعنی جیسے یہ کہہ لیں ہم تو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں نا، ہمارے ساتھ تو لفظ مسیح لگتا ہے، کرسچن لگتا ہے، مسیح شدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں لگتا۔ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح مر کر جی اٹھا، ہم بھی جی اٹھیں گے، ان کے پاس یہ امید نہیں ہے، اور ہمارا خدا زندہ ہے، ان کا خدا زندہ نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں 43,000 مذاہب ہیں اور 43,000 میں سے ایک ہی نجات دیتا ہے، وہی زندہ ہے، ہیلیلویا، جس کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ دوسروں سے منفرد ہے، لیکن انہوں نے ان سے بھی زیادہ گناہ کیا، زیادہ بدی کی، خدا کو رنجیدہ کیا، خدا سے دور ہوئے، خدا کو چھوڑا۔ اور جب بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑا نا، بدی کی، تو پتہ کیا خدا کرتا تھا؟ خدا ان کو دوسری قوموں کے اندر دے دیتا تھا، اختیار میں دیتا تھا، اور وہ ان کے پیروکار ہو کے چلتے تھے، یعنی حکومت ان کی ہوتی تھی، بنی اسرائیل کی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ تو یاد رکھیے آگے پھر وہ کام شروع ہوتا ہے جو منسی کو جب احساس ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں سلطنت کر رہا ہوں، ساری عنایت میرے اندر ہے۔ یاد رکھیں آپ بھی اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، آپ کی بیوی ملکہ ہے، بچے آپ کے بیٹے بیٹے شہزادی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اپنے گھر کے حکمران ہیں، حاکم ہیں آپ اپنے گھر کے، آپ کی چھوٹی سی سلطنت ہے، آپ کا چھوٹا سا قبیلہ ہے، وہ گھر ہے آپ کا، وہ خاندان ہے، کنبہ ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کا دھیان خدا کی طرف نہیں ہے، اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، باقیوں کا دھیان خدا کی طرف لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اور پچھلے میں نے بات کی تھی کہ جو گھر کے سربراہ ہے نا، اسپیشلی وہ خدا سے دور ہے، بہنوں کا رخ زیادہ ہے اور مردوں کا رخ کم ہے۔ اس کے مقابل غیر اقوام کو دیکھ لیں، ان کا رخ زیادہ ہے مردوں کا، اور عورتوں کا وہ ہم سے ترقی بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ جو گھر کے پلر ہے، ستون ہیں، ان کا ریلیشن شپ، ان کا تعلق درست ہے خدا کے ساتھ۔ تو کئی بار ہمارا سربراہ ہوتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی میرے نہ گل کرو، میں گھر کا بڑا ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، لیکن ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اس کی کلوزنگ کی طرف آتے، لکھا ہوا ہے اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے کیا کی؟ باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اور جب دھیان نہ دیا تو کیا ہوا؟ لکھا ہوا ہے بڑی پہلے لکھا ہے اس لیے خداوند ان پر شاید اسور کے سپہ سالاروں کو خدا نے کیا چڑھا دیا۔ خدا نے دوسری قوم کو ان کے اوپر چڑھائی کے لیے دے دیا۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ دوسری قوموں کے اختیار میں ہیں، اور دوسری بات شاید اگر قوموں پر اختیار نہیں ہے، ان کا اختیار ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو شاید گھر میں غربت ہے، لعنت ہے، قرض ہے، بیماری ہے، اولاد نافرمان ہے، حالات اس طور سے درست نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ہم ایک سکنجے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بھائی دعا کی کرنی ہے، وہ جی جان نہیں چھوڑنی، کمال جان نہیں چھوڑنی، حالات ہی ایک دن ہے۔
یا جو ہے پہ ہر وقت پریشانی، کوئی نئی پریشانی، فلاں ہو گیا. سو ریزن یہ ہے کہ وہ خدا سے کیا رہے، دور رہے. تو لکھا ہے خدا نے کیا کیا، ان کو شاہ یسوع کے سپاسلاروں کو چڑھایا ان پر، اور جو منسی ہے ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا. انہوں نے کیا کیا، زنجیروں میں وہ جکڑا گیا. بیڑیاں ڈال کر بابل میں اس کو لے گئے. کہاں لے گئے؟ بابل میں لے گئے. میں نے پہلے بات کی، لوگ جگڑے ہوئے ہیں، کوئی قرض کا شکار ہے، بیماری کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. اور میں ایک دن دعا کرتے سوچ رہا تھا، اس دعا میں ایک لمبی لسٹ میرے سامنے شفا کی آ گئی، اور میں کہہ رہا تھا کہ اتنی بیماریاں انسان پہ لگ گئی ہیں. اگر ہم گن کے جب دعا کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یعنی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک ایک جب بدن کا مطالعہ کرتے نا، میں اسے دعا میں کرتے ہیں لوگوں کو سر کا درد ہے، کہیں کو آدھے سر کا درد ہے، کسی کان کا مسئلہ ہے، کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، جالا ہے، سفید موتیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں پیلا یہ کان ہے، کالا یہ کان ہے. منہ کا کینسر ہے کہ سگریٹ پینے سے، ویسے لوگوں کو کینسر ہے. پتریاں ہیں، پتے کے اندر پتریاں، گردوں کے اندر پتریاں، پھر جگر کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد انتڑیوں کے مسئلے ہیں، پھر ہیپاٹائٹس، کیلسٹرول، یورک ایسڈ، عام بیماریاں بنتی ہیں، شوگر ہے، ہاں، اور پھر پٹھوں کا مسئلہ ہے، موسٹلی جوائنٹ کا مسئلہ ہے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی اس کو دیکھتے ہیں بیماری نظر آتی ہیں. یعنی لوگ جکڑے ہوئے ہیں. اور پھر لکھا ہوا ہے زنجیروں سے جکڑا، اور بیڑیاں ڈال کر کہاں اس کو لے گئے، بابل کو لے گئے. کس کو؟ منسی کو. وہ بادشاہ تھا، سلطنت کر رہا تھا. یاد دے اگر بادشاہ قید میں ہے تو باقی قوم بھی کیا ہے، قید میں. یعنی آسان لوگوں میں یہ کہہ لیں، اگر گھر کا سربراہ قید میں ہے تو باقی بچے بھی کیا ہیں، قید میں ہے. وہ بھی ان کی زندگی وہ زندگی نہیں ہوگی، ان کی وہ زندگی کے اندر وہ خوشحالی نہیں ہوگی. تو کیا لکھا جی، جب مصیبت میں پڑا، کون؟ منسی. جب مصیبت میں پڑا تو اس نے اپنے خدا سے کیا کی، منت کی. اور یہ حقیقت ہے، ہم جب مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں یاد آتا او خدا بھی ہے، والد صاحب بھی ہے، اہل صاحب بھی ہے، بخشپور بھی ہے، بہنا بھی ہے، بہنا بھی بیٹی نہیں ہوتی ہے، باجی دعا کرے آجے، بھائی صاحب دعا کرے آجے. تو پھر اس کو یاد آیا، اس نے منت کی خداوند اپنے خدا کے حضور، خداوند میری طرف متوجہ ہو. میں جانتا ہوں کہ جو میں نے غلطیاں کی، میں نے کوتاہیاں کی، میں نے کبوبری میں سب کچھ کیا، میں نے بدچلنی میں کیا، میں نے اپنے وقت کو اس دور سے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں. پھر اس نے سب چیزوں میں اقرار کیا، منت کی خدا کی. اور لکھا ہے اور اپنے باپ دادا کے حضور، باپ خدا کے حضور نہایت کیا ہوا، خاکسار بنا. اور اس نے اس سے دعا کی. لکھا ہوا ہے جب اس نے دعا کی، یہ حقیقت ہے، جب بھی آپ، یہ اچھی بات ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، یہ اچھی بات ہے. ہمارے لیے بھائی صاحب دعا کرے، ہمارے لیے بہنیں دعا کرے، ایماندار لوگ دعا کرے، اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں جب آپ کی دعا جو دل سے نکلے گی نا، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یا آپ اس طور سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو اپنے دے لیا ہے، جو وہ دعا ہوگی باقی ساری دعاؤں سے فرق ہوگی. لکھا ہوا ہے اس نے خدا سے منت کی، معافی مانگی، اور کہا کہ وہ میرے باپ دادا کا خدا ہے، اس کے سامنے خاکسار ہوا. اور لکھا اس نے اس سے دعا کی. لیکن تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی، یعنی خدا نے دعا سن لی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا. لکھا ہے تب منسی جان گیا کہ خداوند ہی خدا ہے جس نے مجھے بیڑیوں سے آزاد کیا ہے. ہلیلویا. جس نے میرے لیے میرے ملک کا بحال کیا ہے، مجھے بحال کیا ہے، اپنی سلطنت میں کھڑا کیا ہے، اپنے لوگوں میں کھڑا کیا ہے. یاد رکھیں جب کوئی شخص قید میں ہوتا ہے نا، تو جب اس کی آزادی ہوتی ہے
پھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ذاتی اور غلامی میں کیا فرق ہے. غلطی تو انسان کر لیتا ہے، پھر اس کو سزا بھی اس کی ملتی ہے، لیکن جب وہ سزا سے بری ہوتا ہے نا تو یاد رکھیں اس کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آتا ہے کہ جو میں نے پہلے غلطیاں کی میں اب غلطیاں نہ کروں. میں نے آپ سے لازم بات کی تھی جب خدا نے یشوع سے کہا تو موسیٰ کا شکل تھا کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی، لیکن تو نے اتحاد سے چلنا. جو لفظ اتحاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دھیان سے چلے. ہمیں پتہ ہے کہ گرم چیز لگانے سے آگ جلتا ہے تو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ غلط ہے، ہاں بدفعلی گناہ، جیسے وہ لاسٹ میں ہم نے پڑھے تھے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہد پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، غصہ، فرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ گانا، اور لکھا ہے اور ان کی معرفت میں پہلے سے بتا دو کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی واپسی کے بارے سے بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، خدا بات کر رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے. اگر پھر بھی ہم اس میں غوطہ لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں اے آ بیل مجھے مار. تو کئی بیل باقی مار بھی دیتے ہیں. اگر باقی میں نا کئی ویڈیو آ رہی سے یوٹیوب پہ تو کئی بیلوں نے اور بھینسوں نے بڑا تنگ کیا لوگوں کو، ان کی کلا بازی لگوا دی ہے. کئی بار ہم بھی شاید اپنی کلا بازی لگوانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار کام ٹھیک ہے نہیں تھا. تو یاد رکھیں آپ کا خدا، میرا خدا ہم سب کی بھلائی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے، میں نے آپ سے کہا توبہ ایک وہ کنجی ہے جس سے آپ اپنے گھر کا تالا دروازہ